قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لایا، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، یعنی کفر اور ایمان کی آنکھ مچولی کا نام نفاق ہے۔ ایسے بلب کو بھی اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جل جائے گا۔ یاد رکھیے منافق کا ایمان جلنے کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ راست سمجھائے گا۔ منافقین کو اس بات کی خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ کیسا انداز ہے جن کی حالت یہ۔ اب یہاں سے علامتیں آپ نوٹ کریں گے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے روٹ کاز، نفاق آتا ہی اس رستے سے ہے۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں ویسٹرنائزڈ ہو جائیں گے تو بہت گریسفل لگیں گے، اللہ کہتے ہیں نہیں، عزت تو میری باتوں کو ماننے میں ہے۔ اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کسی مجبوری کا نام نہ لیں، فلاں کی خوشی، فلاں کا رضا، غلط جگہ پہ نہیں بیٹھنا، چاہے اپنے سگے بیٹے نے کوئی فنکشن ایسا رکھا ہو یا بیٹی کا گھر ہو، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ تو منافق تکلفات میں یا مجبوریوں کے نام پہ غلط مجلسوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا تھا۔ وہاں تم اپنی خوشی سے بیٹھے تھے غلط کاموں کو دیکھتے ہوئے، جہنم میں تمہیں مجبور کیا جائے گا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں؟ اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں ہم تم پر غالب نہ آنے والے تھے، کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ ان المنافقین، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، دھوکے باز، اور انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسالہ، دوسری نوٹ کیجئے گا علامت نفاق کی، نمازوں میں سستی، بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اگلی خوبی، اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کہاں یاد آنا ہے اگر نماز میں بھی یاد نہیں آتا۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، مذبذبین بین ذالک، دو کشتیوں کے سوار، اس بکری کی طرح جو دو بھیڑیوں کے بیچ میں ہے، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ تو فیصلہ سن لیجئے اللہ کا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے تو کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اب علاج بتایا جا رہا ہے، پیچھے بیماری تھی، علامتیں تھی، اب علاج۔ کیسی دوستیاں چھوڑ دو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تنور میں سب سے زیادہ گرم جگہ نیچے والی ہوتی ہے، اور اس کا نام حاویہ ہے، ہوا سے، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، تو نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہوا، خواہشی، جھوٹی خواہشیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے گہرائیوں میں۔